ویلکم ایوری ون. آج میرے ساتھ ہیں عامر نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں حسام انصاری یوٹیوب چینل. عامر مجھ سے پوچھیں گے وہ کامن کوسچن جو عام لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا امیزون پر کام کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, کیا ایسے ہو سکتا ہے, کتنی انویسٹمنٹ چاہیے. سارے کوسچنز وہ مجھ سے کریں گے جو عام لوگوں کے کوسچنز ہیں, اور میں انشاءاللہ ان کو ون بائی ون آنسر کروں گا. اور آپ کے لیے یہ گائیڈنس کے طور پہ یوز ہوگا کہ آپ کو ویدر امیزون پر آن لائن بزنس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہوگا تم سے کہ کیا ہم لوگ امیزون پہ کام کریں, کیونکہ کافی سارے لوگ بولتے ہیں کہ یار امیزون اسکیم ہے, امیزون پہ لوگوں کے پیسے نہیں بنتے. اگر کوئی بندہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کسی بھی کنٹری میں بیٹھا ہوا ہے اور جہاں پر امیزون نہیں ہے یا ہے بھی, کیا وہ امیزون یو ایس پہ, یو کے میں کام کر سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہے یا یہ سب کچھ اسکیم ہے اور اس میں کسی کے کوئی پیسے نہیں بننے والے؟ پہلی بات یار یہ ہے کہ اس کو اسکیم وہ لوگ کہتے ہیں جن لوگوں نے آج تک زندگی میں خود امیزون پر یا تو کام نہیں کیا, یا انہوں نے پیسے نہیں بنائے, یا انہوں نے اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کی اور وہ کسی اسکیمر کے ہاتھ میں چڑھ گئے اور ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا اور ان کے پیسے سارے کے سارے ڈوب گئے. ان سب چیزوں کی کامن وجہ ہے نالج کا اور انفارمیشن کا صحیح نہ ہونا. ٹھیک ہے, اوکے. انڈیا سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, نیپال سے, کینیڈا سے, یو ایس سے, یو کے سے, جرمنی سے, ورلڈ وائڈ میرے اسٹوڈنٹس ہیں. ہر جگہ سے امیزون اکاؤنٹس بنتے ہیں, امیزون اکاؤنٹ پہ کام ہوتا ہے. کہیں کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ دنیا میں کہاں رہتے ہیں. یو ایس میں ایل ایل سی رجسٹر ہو جاتی ہے, ایزی پروسیس ہے. یو کے میں کمپنی رجسٹر ہو جاتی ہے. کمپنیز رجسٹر کیے بغیر بھی امیزون کا اکاؤنٹ پاسپورٹ پہ, ڈرائیونگ لائسنس پہ بن جاتا ہے. آپ کے پاس اصل مسئلہ یہ ہے کہ انفارمیشن کی کمی ہوتی ہے, نالج کی کمی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے لوگ اگر اکاؤنٹ بنا بھی لیتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, پیسے ضائع کر دیتے ہیں. بجائے اس کے کسی ایکسپیرینس بندے سے سیکھیں جس نے کوئی 4-5 سال 6 سال اپنا پیسہ ضائع کر کے سیکھا ہے. آپ اس سے سن لیں کہ کیا کرنا چاہیے تھا, کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. جب آپ اپنی مرضی سے جائیں گے یا آپ ان بیوقوف لوگوں کی باتیں سن کے جائیں گے جنہوں نے خود کبھی کام نہیں کیا, تو آپ کو یہی لگے گا کہ امیزون اسکیم اور امیزون پر پیسے نہیں بنتے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہم بنا رہے ہیں, بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس بنا رہے ہیں, تو آپ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے سمجھ آتا ہے کہ مطلب امیزون پہ پیسے بنتے ہیں اور امیزون کوئی بھی بندہ کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے. لیکن ایک بیسک بندے کے ذہن میں کوشچن ہوتا ہے, کیا اس کا امیزون اکاؤنٹ اس کی کنٹری میں جہاں پر بیٹھا ہے وہ بن جاتا ہے, جس میں اگر وہ اپنے پاسپورٹ سے رجسٹر کر سکتا ہے, یا تو وہ کسی فورن ایل ایل سی یا ایل ٹی ڈی پہ اپنے نام پہ اس کو رجسٹر کر سکتا ہے, جیسے کہ اپنے پاسپورٹ کے اوپر یو کے کی ایل ٹی ڈی, ایل ایل سی, اس طریقے سے بھی بزنس وہ کر سکتا ہے. تو اس کو روٹ نہیں بتاتا وہ کس طریقے سے یہ کام کرے. اور اگر پاسپورٹ سے کر سکتا ہے تو وہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی اپنے کنٹری میں بیٹھ کے پاسپورٹ سے کرنا چاہتا ہے, کیا وہ لیگل ہے, یا امیزون کی کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو ایل ایل سی اور ایل ٹی ڈی ضروری رجسٹری کروانی ہے؟ دیکھیں, امیزون کا جب آپ اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو امیزون آپ کو مختلف قسم کے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے آپشنس دیتا ہے. ایک اکاؤنٹ, میں اس کی اوبویسلی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں آپ کو یہ بیسک چیزیں بتا دوں کہ ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے انڈیویجول پروفیشنل اکاؤنٹ, اور ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے بزنس اکاؤنٹ. دونوں اکاؤنٹس کمپلیٹلی لیگل ہیں. امیزون آپ کو بنانے کی اجازت دے رہا ہے اور آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں, اس میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. انڈیویجول پروفیشنل اکاؤنٹ کا یہ مطلب ہے کہ آپ امیزون کو صرف جمع کرائیں گے اپنا پاسپورٹ اسکین کر کے, یا ڈرائیونگ لائسنس, یا ریزیڈنس پرمٹ کسی کنٹری کا جہاں پہ امیزون اکاؤنٹ جہاں سے بن سکتا ہے, جس طرح پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یو اے ای, سعودیہ, یو ایس, یو کے, کینیڈا, کہیں سے بھی. تو آپ نے ان کنٹریز کا یا تو ڈرائیونگ لائسنس یا پاسپورٹ یا ریزیڈنس پرمٹ دینا ہے, تو امیزون آپ کو اکاؤنٹ بنانے دے گا. اس کے علاوہ امیزون آپ سے بینک اسٹیٹمنٹ مانگتا ہے, کیونکہ بینک اسٹیٹمنٹ کے اوپر ایڈریس ہوتا ہے. امیزون نے کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ ایڈریس اس کو دے رہے ہیں اپنا, وہ آپ کا ہے بھی کہ نہیں. تیسری چیز, امیزون آپ سے یوٹیلیٹی بل وہ کبھی مانگتا ہے, کبھی نہیں مانگتا. اس میں بھی اس نے ایڈریس کو آپ کے ویریفائی کرنا ہوتا ہے اور آپ کے نام کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے. چوتھی چیز, آپ کے پاس ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے جہاں سے امیزون نے اگر کوئی فیس کاٹنی ہے تو وہ آپ سے کاٹ سکے. یہ 4 چیزیں آپ کے پاس ہیں, آپ امیزون اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا طریقہ بزنس اکاؤنٹ ہے. بزنس اکاؤنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی پاکستان میں, انڈیا میں, نیپال میں, یو کے میں, یو ایس میں, اٹلی میں, اسپین میں, سعودیہ میں, یو اے ای میں, کہیں پہ بھی اگر کمپنی ہے تو آپ کمپنی کے ڈاکومنٹس دے دیں, اور آپ کمپنی کے آنر کے ڈاکومنٹس بھی تب بھی دیتے ہیں, تو آپ اس طرح بھی امیزون پر اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. تو دونوں راستے آپ کے پاس ہیں. دونوں کے اپنے فائدے ہیں, دونوں کے اپنے کچھ نہ کچھ ڈیمیرٹس بھی ہوتے ہیں. وہ ہم اوبیسلی جب ڈیٹیل سے اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں, جس کو ہم نے ٹریننگ کے اندر بھی ڈیٹیل سے کور کیا ہوا ہے, تو پھر آپ اپنی مرضی سے چوز کر لیتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال سے سب کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا. تو ایک اور بہت بیسک سا کوشچن ہے, کیونکہ لوگوں کو یہ ہم لوگ اس پہ ڈسکشن یہ بیسک کوشچنس کے اوپر کر رہے ہیں.
اس وقت. تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر ان لوگوں نے اپنی LTD یا LLC باہر کے ملک میں کہیں کھلوا بھی لی, تو کیونکہ آپ امیزون پہ کچھ بیچو گے تو وہ اس کو امیزون نے اس کے لیے آپ کو پے کرنا ہے. مطلب کوئی آپ کی چیز ڈیلیور کر دی امیزون نے, تو اب وہ پیمنٹ کس طریقے سے ریسیو کرے گا؟ کیا اس کو اپنی کنٹری کا بینک اٹیچ کرنا پڑے گا, اور کیا امیزون یہ کرنے دیتا ہے؟ اور اگر اس کو اپنی LLC اور LTD کے اوپر کوئی بینک بنانا ہے تو وہ کون سا بینک ہے جو امیزون ایکسیپٹ کرتا ہے؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کنٹری سے امیزون اکاؤنٹ بن جاتا ہے, جو کہ تقریباً ہر کنٹری سے بنتا ہے, تو اس کنٹری کا بینک اکاؤنٹ بھی امیزون ایکسیپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یا تو وہ ڈائریکٹ ایکسیپٹ کر لے گا اگر آپ کے پاس USD بینک ڈیٹیلز ہیں یا پاؤنڈس کی بینک ڈیٹیلز ہیں, تو آپ کو تو ڈائریکٹ وہ بینک ایکسیپٹ کر لے گا اور کنیکٹ ہو جائے گا. ورنہ وہ ہائپر ویلیٹ ایک ٹرم ہوتی ہے جس کے تھرو آپ کا, اگر آپ پاکستان کا بینک اکاؤنٹ کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ PKR کی کرنسی امیزون کے پاس نہیں ہے, تو وہ ہائپر ویلیٹ کے تھرو آپ کے بینک اکاؤنٹ کو کنیکٹ کر لے گا. تو یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہر کسی کے پاس بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اور وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے. اچھا, جو لوگ اپنے ان بینک اکاؤنٹس کو, ان کنٹریز کے بینک اکاؤنٹس کو نہیں جوڑنا چاہتے, فار ایگزامپل کسی نے UK کی کمپنی بنائی ہے, UK لمیٹڈ کمپنی 50 پاؤنڈ میں رجسٹر ہو جاتی ہے, پہلے 12 پاؤنڈ پہ ہوتی تھی. اب آپ چاہیں گے کہ UK کی کمپنی کا بینک اٹیچ کروں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو UK فلائی کر کے جانا پڑے گا؟ تو ایسا نہیں ہے. آپ UK میں کمپنی کھولنے کے بعد, جو کہ وہاں جا کے آپ نے نہیں کھولنی, آپ اپنے کنٹری میں بیٹھ کے کھول سکتے ہیں, چاہے آپ پاکستان انڈیا میں بیٹھے ہیں, آپ UK میں کمپنی کھول سکتے ہیں, آن لائن کھلتی ہے, ایزی پروسیس ہے, آپ خود بھی کھول سکتے ہیں, کسی کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ بینک اکاؤنٹ بھی آن لائن کھول سکتے ہیں. فار ایگزامپل WISE.com, اس کا بینک اکاؤنٹ آن لائن ایزیلی, کمپنی اگر آپ کے پاس UK کی ہے, اور ایون کمپنی نہیں بھی ہے تو انڈیویجول اکاؤنٹ کھل جائے گا آپ کے پرسنل نام پہ, کمپنی ہے تو کمپنی کے نام پہ بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا, اور امیزون اس بینک اکاؤنٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہے. دوسرا بینک اکاؤنٹ ہے Payoneer, PAYONER.com. اس کے علاوہ اور بھی بے تحاشا بینکس ہیں جو آپ آن لائن کھول سکتے ہیں, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور امیزون کے ساتھ وہ بینکس کنیکٹ ہو جاتے ہیں. امیزون آپ کے سارے فنڈس اس بینک میں بھیجتا ہے, اس بینک سے آپ اس کو فردر جہاں چائنیز کو پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں بھیج دیں, یا اپنی کنٹری میں منگوا لیں پیسوں کا یوز کرنے کے لیے, آپ نے جو کرنا آپ کر سکتے ہیں. اور وائز اور Payoneer کے ان کے ڈیبٹ کارڈز بھی بن جاتے ہیں, اگر وہ ودرا بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی کنٹری میں, وہ بھی کر سکتے ہیں نا. گڈ. تو اب ہم لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اگر کوئی بندہ کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنے پاسپورٹ کے اوپر اپنی ایک امیزون کا اکاؤنٹ بنا سکتا ہے, اور اپنا بینک بھی وائز اور Payoneer کے ساتھ رجسٹر کر کے شروع کر سکتا ہے. جی بالکل. لیکن اب بات ایک سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر سیکھے کی نہیں جاتی, اور اکاؤنٹ بنا لینا بہتر آئیڈیا ہے پہلے, یا سیکھنا پہلے بہتر آئیڈیا ہے؟ کہ ایک بندہ سب سے پہلے امیزون اکاؤنٹ بنا لے اور پھر سیکھے کس طریقے سے امیزون پہ کام ہوتا ہے, یا اس کو امیزون کا جو پروسیس ہے اکاؤنٹ بنانے کا اس کو روکنا چاہیے اور سب سے پہلے سیکھنا چاہیے؟ اس میں کیا رائے دیتے ہو؟ اچھا یار, یہ بہت ایکسلنٹ کوشچن ہے. بہت سارے لوگ ہمارے دیسی ورلڈ میں نے دیکھا ہے اس بات کی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں, یار اکاؤنٹ نہیں بن رہا, یار اکاؤنٹ کیسے بنے گا. ٹھیک ہے, جو بھی مجھ سے یہ کوشچن کرتا ہے میں اس کو کہتا ہوں یار اکاؤنٹ کی ٹینشن نہ لو, انشاءاللہ اکاؤنٹ جب تم نے کام واقعی کرنا ہوگا تو اکاؤنٹ بن جائے گا. تب اکاؤنٹ بنانے سے پہلے اس بات پر توجہ دو کہ اکاؤنٹ بنانے کے بعد کیا کرنا ہے. کیا اکاؤنٹ بنانے کے بعد, امیزون کا اکاؤنٹ کھولنے کے بعد تم نے اس طرح اس پہ ہوائی کوئی فائرنگ کرنی ہے, یعنی تم نے اس پہ کوئی پروڈکٹ اس طرح لگا دینی ہے اور خود چلی یا نہ ہی چلی اور تمہارے پیسے ضائع ہو جائیں گے, تمہارے پیسے ڈوبنے کے چانسز ہائی ہیں. تو اس چیزوں پہ فوکس مت کرو, فوکس اس چیز پہ کرو کہ امیزون کی ID بننے کے بعد جو پروسیس ہے وہ میں سیکھ لوں, کرنا کیا کیا ہے. پروڈکٹ ہنٹنگ سیکھو, سورسنگ چائنا سے کس طرح کی جاتی ہے سیکھو, پروڈکٹ کو انالائز کس طرح, پروڈکٹ انالیسس کس طرح کیا جاتا ہے, کمپیٹیٹر انالیسس کس طرح کیا جاتا ہے. پھر اس کو جب آپ چائنا سے سورس کرتے ہو تو فریٹ فارورڈر کس طرح انگیج کیا جاتا ہے, کس طرح اپنا سامان آپ امیزون US یا امیزون UK یا امیزون جرمنی, جس بھی کنٹری کے امیزون پہ آپ کام کر رہے ہو اس کنٹری کے امیزون کے ویئر ہاؤس تک سامان پہنچانا کیسے, پہنچانے کے بعد اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سا ماڈل فالو کر رہے ہیں امیزون پہ. تو آپ کو یہ سب چیزیں پہلے سیکھنی ہے, اس کو سیکھنے کے لیے ٹائم چاہیے, تب تک آپ کا امیزون اکاؤنٹ بیٹھ کے انڈے دیتا رہے گا. اس وجہ سے امیزون اکاؤنٹ بنانے کی کوشش مت کریں شروع میں, اس کی ٹینشن بھی مت لیں. پہلے اس پورے پروسیس کو سیکھیں, پوری جرنی کو سیکھیں, ایکسپیرینس لوگوں سے سیکھیں, سمجھیں آپ نے کیا کرنا ہے, سمجھیں آپ نے کیا نہیں کرنا, کیا چیزیں فائدہ دیتی ہیں, کیا چیزیں نقصان دیتی ہیں. کیونکہ ہم نے تو اپنے لاکھوں ڈالر ضائع کر کے سیکھا ہے, کیونکہ ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں تھا. آپ کو سکھانے والے موجود ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ اس کو سیکھیں. سیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ امپلیمنٹ کریں. پہلے اپنی پروڈکٹ کو فائنل کریں, پروڈکٹ کی انالیسس پوری کریں, اس کے کمپٹیشن کو دیکھیں, اس کی سرچ والیومز کو دیکھیں, اس کی ڈیمانڈ کو دیکھیں, پروڈکٹ کو اسٹڈی پورا کریں. یہ سب آبویسلی سیکھنا پڑتا ہے پہلے.
اس کے بعد اس کو چائنا سے سورسنگ کرے. جب یہ 2 اسٹیپس ہو جائیں اب امیزون آئی ڈی بنانے کی طرف جائیں, کیونکہ اب آپ کو امیزون آئی ڈی چاہیے ہوگی, کیونکہ اب آپ کو سامان امیزون کے ویئر ہاؤس تک پہنچانا ہے. اس وجہ سے کبھی بھی امیزون آئی ڈی نہ پہلے بنانے کی کوشش کریں, نہ اس کی ٹینشن لیں, سیکھنے پہ فوکس کریں. مطلب سب سے پہلے جو ہے ایک بندہ یہ سیکھے کہ اس کو امیزون پہ پروڈکٹ کیا بیچنی ہے. ایگریڈ. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ سیکھے کہ اس پروڈکٹ کو اس نے سورس کیسے کرنا ہے چائنا سے. بالکل. اور پھر اس نے یہ سیکھنا ہے کہ اس پروڈکٹ کو اس نے سورس کر لیا, آپ کے امیزون کے ویئر ہاؤس تک پہنچا دیا, چائنا سے لے کے یو ایس, یو کے, جس بھی کنٹری میں وہ پہنچا رہا ہے. اس کے بعد اس نے دیکھنا ہے کہ اب میں نے کیا اسٹریٹجی لگانی ہے کہ میری پروڈکٹ جو ہے وہ امیزون پر بکے. بالکل. تو یہ سارا پروسیس آبویسلی جو ہے وہ سیکھنے والا ہے, اور اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ جا کے اپنے امیزون کا اکاؤنٹ بناؤ. سب سے پہلے سیکھو. بالکل. پھر اور اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بھی ہے کہ کافی سارے لوگوں کے اکاؤنٹ بنانے کے بعد سسپینڈ ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک اگر وہ لرننگ پہلے کر لیں تو ان لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ امیزون کا اکاؤنٹ رجسٹر کرنا کس طریقے سے. بالکل ایسے ہی. تو اس میں کافی ساری کمپلیکیشنز آ جاتی بات میں. امیزون نے آپ سے یوٹیلیٹی بلڈ مانگ لیا اور آپ نے اپنا غلط ایڈریس دے دیا, تو پھر آپ لوگ وہ امیزون کو پرووائڈ نہیں کر سکتے, اور اس کے بیسس پہ امیزون آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیتے ہیں. تو آئی تھنک ہاں لرننگ سب سے پہلے ہونی چاہیے, پھر آپ کو اکاؤنٹ بنانا چاہیے. اور میرے خیال سے کافی سارے لوگوں کا جو کنسرن ہوتا ہے کہ امیزون اسکیم ہے اور یہ سب کچھ ہے, میرے خیال سے وہ پہلی اسٹیج میں ہی پھنس جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ امیزون اسکیم ہے. ایسے ہی. تو اس میں ان لوگوں نے لرن نہیں کیا ہوتا اور وہ اپنے اکاؤنٹس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور انلیگل ویز جو امیزون میرے خیال سے نہیں الاؤ کرتا ڈراپ شپنگ امیزون کے اوپر, نہیں ہے امیزون کی کنفرم. بالکل الاؤ نہیں کرتا امیزون ڈراپ شپنگ, ایک خاص قسم طریقے سے الاؤ کرتا ہے جو کہ کوئی فالو نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو اب وہ اگر لوگ اس طرح کی پریکٹسز امیزون پہ کرتے ہیں تو ان کے $1000 پھنس جاتے ہیں. بالکل. اور پھر وہ آ کر کہتے ہیں کہ بھائی امیزون اسکیم ہے, اور امیزون جو ہے بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں آپ کو شروع کرنے میں, اور آپ نہیں کر سکتے, آپ کے پیسے پھنس جائیں گے. ایسے ہی ہے. تو اس میں بات یہ کہ ان لوگوں نے لرن نہیں کیا تھا پہلے. 100%. اب اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, امیزون آپ بھی سکھاتے ہو, ٹھیک ہے, لیکن امیزون اور بھی کافی سارے لوگ سکھاتے ہیں, تو ان باقی سب کو چھوڑ کے آپ سے کیوں امیزون سیکھا جائے؟ اچھا یار, دیسی ورلڈ میں مجھے یہ لگتا ہے کہ نومیڈ یونیورسٹی از دا اونلی پلیٹ فارم جہاں پہ آپ صحیح طرح امیزون سیکھ سکتے ہیں, اور یہ بہت بولڈ کلیم ہے, اور یہ بہت میں سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیسی ورلڈ میں ایک کنسیپٹ بڑا عام ہے کہ آپ نے کوئی چیز سیکھی اور آگے سکھا دی. آپ اس کی سمپل اگزامپل یہ لے لیں کہ آپ کی یونیورسٹی یا کالج میں جو فزکس یا کیمسٹری کے پروفیسر ہیں یا ٹیچر ہیں, وہ خود سائنٹسٹ نہیں ہیں, انہوں نے خود پریکٹیکلی کچھ اکھاڑا نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ کام ضرور کیا کہ انہوں نے سیکھا کسی ٹیچر سے, کچھ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیے بغیر آپ کو سکھانا شروع کر دیا. انہوں نے سیکھا, انہوں نے سمجھا کہ ایٹم کے اندر الیکٹران پروٹون نیوٹرونز ہوتے ہیں, اور نیوٹرون کے اندر XYZ چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے یہ صرف سنا اور کہیں نہ کہیں سے سیکھا, انہوں نے خود کچھ پریکٹیکلی نہیں کیا, اور وہ آپ کو سکھانے لگ گئے. تو یہ رواج دیسی کمیونٹیز میں عام ہے کہ آپ نے خود کچھ امپلیمنٹ کیا یا نہیں کیا, آپ نے خود کچھ ایکسپیریمنٹ کیا نہیں کیا, لیکن آپ نے چونکہ ادھر سے سنا تھا اور اس انفارمیشن کو آپ صحیح سمجھتے ہو, تو آپ اس کو آگے فارورڈ کرنے لگ جاتے ہو. مطلب لوگ جو ہیں اپنا دیکھ کر کہیں سے امیزون سیکھتے ہیں, لیکن امیزون پہ کام نہیں کرتے خود, اور وہ کام نہیں کرتے, اور وہ جو ان لوگوں نے پیسے انویسٹ کیے ہوتے ہیں سیکھنے میں, وہ آگے پیسے ریکور کرنے کے لیے آپ لوگوں کو سکھانے لگ جاتے ہیں. 100%. مطلب سیکھا اور سکھا دیا, پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا. بالکل. میجورٹی امیزون کے میں دیکھتا ہوں ٹرینرز جو ہیں, جو گائیڈز ہیں, جو مینٹورز ہیں, میں ان کو فروز کہتا ہوں. فروز مطلب ہے فیک گروز. تو فرو لوگ ہیں سب, وہ سیکھ کر آپ کو سکھا رہے ہیں, انہوں نے پریکٹیکلی خود کچھ نہیں کیا. اور جس انسان نے پریکٹیکل نہیں کیا ہوتا وہ صرف انفارمیشن آگے سے لے کے پاس آن کر رہا ہوتا ہے. تو آپ ایسے لوگوں سے سیکھیں, آبویسلی آپ کی مرضی, آپ جس سے سیکھنا چاہیں آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن نومیڈ یونیورسٹی میں جتنے بھی ٹرینرز ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف, ان کا منیمم ایکسپیرینس پریکٹیکل کام کرنے کا, اور وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں ایٹ دا مومنٹ جب یہ ویڈیو بن رہی ہے. اس کا یہ مطلب ہے انہوں نے کام کرنا چھوڑا نہیں ہے, وہ اپنے بزنسز اپنے اکاؤنٹس رن کر رہے ہیں اور اپنے کلائنٹس کے اکاؤنٹس رن کر رہے ہیں. تو منیمم ایکسپیرینس 3 سال کا ہے, اور میکسیمم آپ چلے جائیں تو 6 سے 7 سال کے ایکسپیرینسز ہیں جن ٹرینرز نے وہ پوری کی پوری ٹریننگ بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے. تو اس وجہ سے آئی تھنک کہ نومیڈ یونیورسٹی از دا اونلی پلیٹ فارم جہاں سے آپ واقعی ٹرو طریقے سے امیزون FBA ہول سیل, امیزون FBA پرائیویٹ لیبل کو سیکھ سکتے ہیں. آپ کو اسٹوڈنٹ کمیونٹی کی ایکسیس ملتی ہے, وہاں پہ آپ کوشچن آنسرس کرتے ہیں, ٹرینرز آپ کو آن ٹائم گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے.
ویل ڈیٹیلڈ آپ نے ویڈیو میں کچھ کوشچن پوچھنا ہے پوچھیں, آپ نے کچھ پوسٹ کر کے پوچھنا ہے پوچھیں, آپ نے کمنٹس میں پوچھنا ہے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کام شام کرنا ہے. اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. دیٹس وائی آئی تھنک اٹس دا اونلی پلیٹ فارم جو صحیح طرح سے آن لائن پیسے کمانا سکھا رہا ہے. اور امیزون سے بزنس کر کے جو پیسے نہیں کما پاتا, امیزون سیکھ کے اس کو پھر فری لانسنگ سکھائی جاتی ہے, تاکہ فری لانسنگ کر کے وہ کلائنٹس ہنٹ کرے, کلائنٹ ڈھونڈے, اور اس نے جو یہاں سے لرن کیا تھا اس کی سروسز دینا شروع کرے کلائنٹس کو. آل رائٹ, آئی تھنک اٹس این ایکسلنٹ تھنگ کہ پریکٹیکل ایکسپیرینس جن لوگوں کے پاس ہیں وہ ٹرینرز ہیں, اور جس میں آپ خود بھی ہو, اور وہ لوگ آ کر آپ کے اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. سو آئی تھنک ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری چیز ہے, کیونکہ اس سے کافی سارے جو آپ ایک بندے کو جو چیزیں نہیں کرنی چاہیے وہ اس کو اپنا اہیڈ آف دا ٹائم پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے. اور جو ہزاروں ڈالر آپ نے گوائے, جو آپ کا نقصان ہوا, وہ اب آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹرانسفر کر دیتے ہو کہ یار یہ چیز کرنی تھی اور یہ چیز نہیں کرنی. تو اس سے آئی تھنک اس کا کافی ٹائم سیو ہو جاتا ہے. اٹس اے ویری ایکسلنٹ تھنگ. گڈ. اب یہ اگر کوئی نومیڈس یونیورسٹی جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طریقے سے جوائن کرے گا, اور اس میں آپ لوگوں کے پاس کیا کیا ماڈیولز ہیں آگے؟ اگر وہ امیزون نہیں کرنا چاہ رہا, اس کو امیزون سمجھ میں نہیں آ رہی, یا وہ سیکھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ساتھ میں اس کے پیسے بھی بنتے رہیں کچھ سیکھ کر. امیزون ایک پروسیس ہے, ظاہر ہے اور بھی بزنس ماڈلس ہے ای کامرس میں, کیا وہ بھی ان میں انکلوڈیڈ ہیں, اور وہ کس طریقے سے جوائن کر سکتے ہیں؟ نومیڈز یونیورسٹی آپ سمپلی بڑی ایزیلی جوائن کر سکتے ہیں. نومیڈز یونیورسٹی. میں ایک سیکنڈ آپ کو تھوڑا کٹ کر رہا ہوں. سب سے پہلے یہ نومیڈز کا لفظ سمجھا دیں کہ یہ نومیڈز لفظ کیا ہے. اچھا, نومیڈز کا مطلب ہوتا ہے خانہ بدوش. خانہ بدوش کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے کوئی گھر نہیں ہے, لیکن یہ مطلب اس کا ضرور ہے کہ ہم اپنی لوکیشن سے کہیں پہ بھی فکس نہیں ہے. ہم دنیا میں الحمدللہ کہیں بھی جاتے ہیں, ٹریولنگ کرتے ہیں, ہمارے کام ہمارے بزنسز کبھی بھی نہیں رکتے, کیونکہ ہمیں اپنے بزنس کو دیکھنے کے لیے, رن کرنے کے لیے صرف ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ چاہیے. تو ہمارے پاس لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ موجود ہو, ہم $1 ملین کی امپائر الحمدللہ لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کی مدد سے چلاتے ہیں. دیٹس وائی میں اور میرے سارے اسٹوڈنٹس ہم نومیڈز ہیں. ہم جگہ سے آزاد ہیں, ہم جگہ پہ فکس نہیں ہیں, ہمیں کوئی قید نہیں ہے. ہم کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں, ہم کہیں ٹریول کر رہے ہوں, ہم کہیں گھومنے پھرنے جائیں, ہم بزنس کے لیے کہیں جائیں, ہم اپنے بزنسز کو آپریٹ کر سکتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کی مدد سے. ہمیں کہیں فکس ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طرح آپ کو پتہ ہے فزیکل بزنسز والوں کو یا جاب ہولڈر ہوگا, اس کو وہاں پہ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے جہاں پہ اس کا بزنس یا جاب ہے, جو کہ ہماری نہیں ہے. دیٹس وائی وی آل آر نومیڈس. تو یہاں سے یہ ٹرم ہے. تو نومیڈز یونیورسٹی از فار دا پیپل جو لوکیشن سے آزاد ہونا چاہتے ہیں اور فائنینشلی فری ہونا چاہتے ہیں. تو آپ جا سکتے ہیں nomadsuniversity.com پہ. آپ آلٹرنیٹیولی HussamAnsari.com پہ چلے جائیں, میری ویب سائٹ ہے. دونوں چیزیں آپ کو سیم جگہ پہ لے کے جائیں گی. وہاں جا کے جب آپ ٹریننگ میں انرول ہوتے ہیں تو آپ کو امیزون پرائیویٹ لیبل اور ہول سیل کے ساتھ ساتھ شاپیفائی وائٹ لیبل, فری لانسنگ, فیس بک PS, جو کہ ایک بہت بگنر فرینڈلی ماڈل ہے, جو بہت زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہے. جس طرح کوئی ہاؤس وائف ہے اور ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے اور وہ اتنی ٹیکنیکلی اگر اسٹرانگ نہیں ہے, تو وہ اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ فیس بک PS سے بھی ارن کر سکتے ہیں بزنس کر کے. اس کے علاوہ ٹک ٹاک شاپ, جو کہ شاید آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب تک وہ ایڈ ہو چکی ہوگی. ان سب ٹریننگز کی آپ کو ایکسیس مل جاتی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ آپ آن لائن پیسے کمانا شروع کریں, اور آپ کو فری لانسنگ اس لیے سکھائی جاتی ہے تاکہ آپ نے جو ساری اسکل سیکھی ہیں, اگر آپ خود بزنس نہیں کر سکتے, آپ کے پاس اگر انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو آپ اب فری لانسنگ سیکھیں کہ کلائنٹ کس طرح ڈھونڈے جاتے ہیں آن لائن, اور فری لانسنگ سیکھ کے آن لائن کلائنٹس ڈھونڈیں اور ان کو کام کر کے دیں اور پیسے کمانا شروع کریں. تو ایک طرح سے آل ان ون سولوشن ہے. چاہے آپ کسی ایج گروپ میں, آپ جاب ہولڈر ہیں, آپ کے پاس جاب نہیں ہے, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ بزنس مین آلریڈی ہیں, سب کو کیٹر کیا گیا ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے, اوبویسلی ہر انسان کی اسٹوری ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر کوئی ایک طریقے سے نہیں پیسے بنا پاتا, تو ہر کسی کی مختلف اسٹوری ہوتی ہے, مختلف طریقوں سے ہر کسی کے پیسے بنتے ہیں. تو کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے کسی نہ کسی طرح آپ کی انکم آن لائن ٹرانسفارم ہو تاکہ آپ ہماری طرح نومیڈ بن سکیں اور نومیڈ یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر سکیں. اور یہ نومیڈ یونیورسٹی کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی. آلرائٹ, مطلب پتہ چل گیا جوائن کیسے کرنا. اور یہ بڑا اچھا لگا کہ نومیڈس کا جو ایک کانسیپٹ ہے, بیک پیکرز ہوتے ہیں بیسیکلی, جو لوگ جو کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں اور اپنا لیپ ٹاپ کھول کر کہیں بھی بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. سو اس سے مجھے ایک اور بات سمجھ آتی ہے, اگر کوئی بندہ UK میں بیٹھا ہوا ہے یا کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ وہاں سے موو بھی کر سکتا ہے اور پیچھے اپنا بزنس بھی رن کر سکتا ہے. بالکل ایسے. اور اگر کوئی پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں بیٹھا ہوا ہے کوئی بچہ, لڑکا, کوئی بھی بندہ, تو وہ بھی اپنا جو ہے بزنس اپنے لیپ ٹاپ سے آپریٹ کر سکتا ہے اور کہیں دنیا میں گھوم پھر بھی سکتا ہے. بالکل. تو یہ بہت زبردست کانسیپٹ ہے, اور یہ کانسیپٹ میرے خیال سے اس پہ کافی سارے لوگ جو ہیں
اس کو فالو بھی کرتے ہیں, اور انٹرنیشنلی بہت سارے نومیڈس بھی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ بالی وزٹ کرتے ہیں. بالی جو ہے وہ انڈونیشیا میں ایک جگہ ہے, اور وہ اس پہ کافی سارے نومیڈ جو ہیں اس کو پریفر کرتے ہیں, اور وہ سب پوری دنیا سے آ کے وہاں پر ایک ساتھ ملتے جلتے ہیں, اور سب لوگوں کے بیک پیکس ہوتے ہیں, اور وہ اپنے لیپ ٹاپ نکال کے کام شام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو ایک یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے 9 to 5 میں جو پھنسے ہوتے ہیں لوگ, وہ اگر یہ لوگ یہ چیز ریئلائز کر لیں کہ ان کی جو ایک جاب سیلری ہے وہ اگر صرف وہی آن لائن کمانے لگ جائیں تو وہ ایک نومیڈ بن سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور بہت ساری کنٹریز نے نومیڈ ویزا بھی نکالنا شروع کر دیا. دبئی نے, ملیشیا نے, پورٹگل نے, بہت ساری کنٹریز آفر کر رہی ہیں آپ کو کہ آپ اگر ڈیجیٹل نومیڈ ہیں, آپ آن لائن کام کرتے ہیں, تو آپ ہماری کنٹری میں آ کے رہیں. تو نومیڈز کا جو کنسیپٹ ہے کہ لیپ ٹاپ لیونگ جسے ہم کہتے ہیں, کہ لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کی مدد سے کمانا اور دنیا بھر پھرنا اور اچھا کمانا, تو یہ کانسیپٹ آج کل بہت رائج ہے اور بہت عام ہے. دیسی ورلڈ میں ابھی یہ ذرا سلو آ رہا ہے, لیکن یہ باہر تو بہت عام. ابھی تک جتنے بھی کوشچنس ہم لوگوں نے کیے حسام سے, وہ میں نے آپ لوگوں کی لینگویج میں, آپ لوگوں کی طرف سے جو تھے وہ میں نے حسام سے کیے, اور کافی سارے سوالوں کا ہمیں جواب بھی ملا. اور اس طرح کے کوشچن آنسر سیشنز جو ہیں ہم لوگ وہ دوبارہ اور بھی کرتے رہیں گے, تاکہ ایک بیسک پبلک کی جو نیڈ ہے, جو بیسک پبلک کے کوشچنس ہیں جن میں وہ پھنسے ہوئے ہیں, جو آگے موو آن نہیں کر پا رہے, ان کو جواب ملے اور وہ آگے فردر اپنی جرنی میں جمپ کر سکیں. سو آئی تھنک دیٹس اٹ فار دس ڈے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو دوبارہ ملیں گے حسام کے ساتھ کوشچن آنسر سیشن اور ڈفرینٹ ویڈیوز میں. آل دا بیسٹ.